السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے استاد مانے جانے والے اسامہ بن لادن کو مارنے کی پلاننگ کہاں اور کیسے کی گئی؟ امریکی صدر باراک اوباما نے اس حوالے سے اپنی کتاب میں کیا کیا انکشافات کیے ہیں اور کیسے اسامہ بن لادن نے امریکی CIA کو تگنی کا ناچ نچایا، اور اگر یہ شخص کچھ سال مزید زندہ رہ جاتا تو کیا کرتا، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ مگر ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسامہ بن لادن کو دہشت گردی کا بے تاج بادشاہ اور القاعدہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کی بدولت دنیا کی سپر پاور کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اسامہ بن لادن اس وقت ٹیلی ویژن کا حصہ بنے جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ امریکی حکام نے ان حملوں کو اسامہ بن لادن کی کارروائی سے جوڑ کر اس کی تلاش جاری کر دی۔ یوں امریکہ اور القاعدہ کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کو خربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اور 7,000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ امریکہ اسامہ بن لادن سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے مختلف منصوبے بناتا رہا، مگر کسی میں بھی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اسامہ بن لادن القاعدہ اور طالبان کی مدد سے امریکی افواج کا جانی اور مالی نقصان کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ مئی 2009 میں امریکہ کے صدر باراک اوباما اور سیکورٹی کے پیش نظر ایک میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد باراک اوباما وائٹ ہاؤس اور CIA کے چیف وائٹ ہاؤس کے خفیہ کمرے میں چلے گئے، جہاں کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس خفیہ کمرے میں باراک اوباما نے چیف کو ہدایت کی کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں مزید تیزی کی جائے اور اس کام کی پروگریس رپورٹ ہر مہینے اس کے سامنے میز پر پیش ہونی چاہیے۔ پھر ایک دن CIA کے چیف باراک اوباما سے آ کر ملے اور کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں ابتدائی معلومات ملی ہیں۔ ہمیں القاعدہ کے ایک میسنجر کے بارے میں پتہ چلا ہے جس کا نام ابو الاحمد الکویتی ہے۔ ہمارے جاسوسوں نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کی فون کالز کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت اسامہ بن لادن اسلام آباد سے 15 کلومیٹر دور ایبٹ آباد کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ہم نے اپنے لوگ وہاں تعینات کر رکھے ہیں۔ باراک اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس گھر پر ہماری نظر تھی وہ قریب والے تمام گھروں سے بڑا تھا، اور اس گھر کے مالک کا نام ابراہیم تھا، اور اس کی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک بن سکے۔ پروگرام یہ بنایا گیا کہ چند تربیت یافتہ امریکی لوگ اس عمارت میں جائیں اور عمارت میں موجود اسامہ بن لادن پر حملہ کر دیں اور اتنی تیزی سے واپس آ جائیں جتنی تیزی سے وہ اندر گئے تھے، اور پاکستان کی ملٹری یا پولیس کو یا کسی اور کو مداخلت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مقررہ تاریخ کو جب اوباما کو ایک تقریر کرنی تھی، مگر جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو خفیہ کمرے میں آنے کو کہا۔ جب تمام ساتھی خفیہ کمرے میں پہنچ گئے تو مشن کے مطابق باراک اوباما نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ 2 مئی 2011 امریکہ میں صبح ہونے والی تھی اور پاکستان میں رات گہری ہو رہی تھی۔ باراک اوباما کنٹرول روم پہنچے جہاں CIA کا چیف ویڈیو کال پر موجود تھا۔ وہ جلال آباد سے سیدھا ہیلی کاپٹر میں موجود نیوی سیل کمانڈو کے رابطے میں تھا، جبکہ دوسرے میز پر بریگیڈیئر جنرل میز پر رکھی کمپیوٹر سے رابطے میں تھا جس پر براہ راست مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ باراک اوباما ان مناظر پر نظریں جمائے ہوئے دم سادے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ دشمن مار دیا گیا ہے۔ یہ سن کر باراک اوباما خوش ہوا، اور جب تک ہیلی کاپٹر پاکستانی فضا کی حدود سے نکال کر واپس جلال آباد تک نہ پہنچ گیا، ان سب کی سانسیں گلے میں اٹکی رہیں، اور یوں اسامہ بن لادن دشمنوں کی سازش کا شکار بن گیا اور اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گیا۔
دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن کر کے لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔